بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام بہن بھائی سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو غزر ویلی کے لوگوں کے بارے میں، ان کی زندگی، مصروفیات، مکانات، کس طرح مکانات میں رہتے ہیں بتاؤں گا۔ تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو غزر کے لوگ اس طرح کے مکانات میں رہتے ہیں، کچے کچے گھر ہوتے ہیں، مٹی کی بنی ہوتی ہے۔ تو ان مکانات میں اس طرح کی بخاری انگوٹھی لگا کر اس میں آگ لگاتے ہیں، اور سارے گھر کے لوگ اس بیٹھک میں بیٹھتے ہیں اور گرم بھی ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اوپر یہ گیزر لگا کر نیچے آگ جب لگاتے ہیں تو اوپر کھانا بھی پکتا ہے، اور پھر ادھر سے اس گیزر میں پانی بھی گرم ہوتا ہے۔ تو یہاں کے گھروں کے چھت اس طرح کے ہوتے ہیں، اوپر گنبد نما۔ بعض لوگ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے گلدان بھی رکھتے ہیں، اور اس میں مختلف بناوٹی پھول وغیرہ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہاں کے گھر اس طرح کے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ سفید چادر یا کسی رنگین کپڑے پر جو ہے نا اس طرح کے نقش و نگار کر کے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ گھر خوبصورت بھی لگتے ہیں اور سردی بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً کافی بڑا گھر ہوتا ہے، اور اس میں مہمان بھی بیٹھتے ہیں۔ کبھی زیادہ مہمان آتے ہیں تو پھر اس میں بیٹھتے ہیں، اور اس میں بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں، اور یہاں پر ایک الگ بخاری انگوٹھی بھی لگا کر اس میں آگ لگاتے ہیں، اور لوگ سارے کے سارے اس میں بیٹھ کر گرم بھی ہوتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹی وی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے غزر کے لوگوں کے گھر، جو اس طرح کے بنا کر ان سردیوں سے بچتے ہیں اور اپنی زندگیاں یہاں پر گزارتے ہیں۔ شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات بھی اس گھر میں ہوتے ہیں، اور یہاں سارے مہمان اس گھر میں بیٹھتے ہیں۔ یہ تھے یہاں کے گھر، اور ان گھروں میں پانی گرم کرنے کے لیے اس طرح کے سسٹم بناتے ہیں، اور پھر اس طرح کے کھانے جو اس کا نام ہے چوپڑی، جو کہ خالص انگاروں پر بناتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی زندگی اس طرح کی ہے، کبھی جو ہے نا اپنے گدھوں پر کوئی سامان وغیرہ لاد کر اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں، اور اس طرح ان کو باندھتے ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں۔ یہاں پر لوہار کا کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سردی بہت ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر لا کر اپنے اوزار کو تیز کرتے ہیں، کلاڑیاں وغیرہ، کیونکہ لکڑیاں کاٹنے کے کام آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور ڈش جو کہ رشو کی گولی کے نام سے بہت ہی مشہور ہے، دیسی گھی میں اس کو جو ہے نا وہ ڈبو کر اس کو کھاتے ہیں، بہت ہی مزیدار قسم کا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملیدہ بھی، جو دودھ میں پکا کر اور پھر اس میں گھی ڈال کر، خالص دیسی گھی ڈال کر ان سردیوں میں اس کو کھاتے ہیں۔ اور پھر لوگ اپنے مال مویشیوں کو کہیں پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، تو کہیں دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیجئے، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتے رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔